بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انگارے کی ناظرین کو میری طرف سے ڈھیروں دعائیں اور سلامتی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے۔ میں آپ کے پروگرام آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ پروگرام 2 دسمبر 2020 سے 8 دسمبر 2020 تک کا ہے، اور ساتھ میں آپ دوستوں سے یہ ریکویسٹ بھی کرتا چلوں کہ آپ میرے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں اور اپنی آراء کا اظہار ضرور کریں کمنٹس میں، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے تو اس کا جواب دینے میں بھی مجھے خوشی ہوگی۔ میں ضرور آپ لوگوں کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ تو ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ سب سے پہلے اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے جو کچھ مختصر سی پیشین گوئی ہے اس ہفتے کے لیے، وہ پیش خدمت ہے کہ حکومتی پوزیشن ٹھیک رہے گی، مگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ کھینچا تانی چلتی رہے گی۔ اندرونی معاملات عوام میں وہ ٹھیک رہیں گے، معاشی معاملات ٹھیک رہیں گے۔ ہاں، امراض طبعی جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں، اور آج کل کرونا کا ذکر ہر بندہ جاننا چاہتا ہے اس کے حوالے سے۔ تو عرض یہ ہے کہ کرونا کی ابھی شدت موجود رہے گی، اور میں اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی احتیاط سینیٹائز کریں، اپنا ماسک کا استعمال کریں اور سوشل ڈسٹنس ضرور رکھیں۔ خارجی معاملات ٹھیک رہیں گے۔ بعض بڑے سیاسی رہنما حکومتی حق میں آ سکتے ہیں یا حکومت کے حق میں کوئی بیان دے سکتے ہیں، اس طرح کا معاملہ سامنے آئے گا۔ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ اپنی جگہ مضبوط بنا رہے گا، اگر چڑھ نہیں رہا تو گرے گا بھی نہیں، اپنی جگہ پر اس ہفتے مضبوط بنا رہے گا۔ اب آ جاتے ہیں ہم آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ تو سب سے پہلے برج حمل یعنی ایریز، برج حمل والوں کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا ہے، بالخصوص ان کے جو نئے تعلقات بنانے کی کیفیت ہے وہ اس ہفتے تھوڑی بڑھے گی اور اچھے تعلقات بنیں گے۔ مالی حوالوں سے برج حمل والوں کو تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے۔ مالی حوالوں سے احتیاط اس معنی میں کہ نہ تو وہ قرضہ لیں اور نہ وہ قرضہ کسی کو دیں۔ اس ہفتے ذرا احتیاط سے کام لیں، نہیں تو مشکل آ سکتی ہے۔ جب ان کا برج حمل والوں کا میں اگلا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے جو معاملات ہیں وہ بڑے اچھے چلیں گے اور ان میں امپروو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ بعض برج حمل کے جو افراد ہیں وہ اپنے گھر میں کوئی رینوویشن بھی کر سکتے ہیں۔ اور جب میں ان کا اگلا خانہ دیکھتا ہوں برج حمل والوں کا تو تعلیمی معاملات ان کے ٹھیک نظر آ رہے ہیں، لیکن جد و جہد ان کو اختیار رکھنی ہوگی، جد و جہد کرنی پڑے گی۔ اولاد کے معاملات بہتر ہیں، صحیح ہیں، اور جو لوگ اپنے افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو وہ بہت ہی بہتر ہیں، صحیح ہیں۔ جب میں ان کا اگلا خانہ دیکھتا ہوں تو صحت و تندرستی کے حوالے سے کوئی بڑا مسئلہ ان کو پیش نہیں آئے گا اس ہفتے۔ اللہ تعالیٰ صحت تندرستی بنائے رکھے، ٹھیک رہیں گے۔ جب ان کا اس سے اگلا خانہ دیکھتے ہیں تو یہاں سے زوجین کے متعلق پتہ چلتا ہے کہ زوجین کے درمیان معاملات بہت خوبصورت اور ٹھیک رہیں گے۔
ایک دوسرے کے بھروسے کے ساتھ چلیں گے، محبت سے چلیں گے۔ اور جب میں ان کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں برج حمل والوں کا، تو ان کی قوت فیصلہ سازی یا مستقبل کے لیے منصوبہ بندی بہترین انداز سے بڑھ رہی ہے، اور زیادہ یہ اس میں بہتر پالش ہوتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک رہیں گے، ان کے فیصلہ اور منصوبہ سازی ٹھیک رہیں گے۔ اور جب میں ان کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے روحانی معاملات میں ترقی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر یہ سفر کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ان کو اپنے سفر سے پرہیز کرنا چاہیے، ابھی ان کا سفر ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، اور بالخصوص انٹرنیشنل جو لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اس ہفتے ذرا ڈیلے کر لیں، نیکسٹ ویک چلے جائیں۔ جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زحل اور مشتری اپنی شان اور آب و تاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہترین اثرات ان کو دے رہے ہیں، تو ان کے روزگار کا جو معاملہ ہے وہ بہت اچھا رہے گا، خواہ وہ تجارت کر رہے ہیں، خواہ وہ جاب کر رہے ہیں، بہت اچھا رہے گا ان کا معاملہ روزگار کا۔ اور برج حمل والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے یا واسع یا اللہ، یا واسع یا اللہ۔ اس کی 2 تسبیحاں پڑھیں، ان کے لیے بہت بہتر ہے یہ پڑھنا۔ اور جو ان کے لیے اس ہفتے کا صدقہ یا خیرات بنتا ہے وہ بنتا ہے کہ یہ اپنی چھوٹی بہن یا چھوٹی خالہ اس کی کسی بھی طرح سے خدمت کریں، چھوٹی بہن یا چھوٹی خالہ کی ان کی خدمت کرنا بہتر ہوگا۔ اور اگر یہ کوئی صدقہ کرنا چاہیں تو یہ دودھ چاول کا صدقہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے یہ بہتر ہوگا، دودھ چاول یا کھیر بانٹنا ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج ثور کی طرف۔ برج ثور والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، لیکن یہ ابھی اپنے آپ کو کہیں بڑا چڑھا کے پیش نہ کریں، ورنہ کچھ مشکل آ سکتی ہے، کچھ ہیزیٹیٹ معاملات ہو سکتے ہیں۔ لیکن اوورآل یہ ہفتہ اچھا رہے گا۔ مالی معاملات ان کی بڑی مضبوط اور مستحکم انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں، بہترین اس میں ترقی بھی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند ان کو یہاں پر بڑی بھرپور معاونت دے رہا ہے، اور خود چاند یہاں بیٹھا ہوا ان کو رنگ دے رہا ہے، اثرات دے رہا ہے، جبکہ ان کی لگن میں راہو بیٹھا ہے، تو کچھ تھوڑی سی جد و جہد ان کو ضرور پیش آئے گی۔ اور جب میں ان کا 3را خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے جو تعلقات ہیں، نئے تعلقات، وہ ڈیولپ ہوں گے، بہتر انداز سے آگے بڑھیں گے، اور بالخصوص ان کے رشتہ داروں اور بہن بھائیوں کے معاملات جو ہیں وہ بہت احسن ہو جائیں گے، پہلے سے بھی بہتر ہو جائیں گے۔ اور جب میں ان کا 4تھا خانہ دیکھتا ہوں برج ثور والوں کا، تو برج ثور والوں کی جو فیملی کے معاملات ہیں وہ بہتر رہیں گے، لیکن تھوڑی سی دباؤ کی کیفیت بھی رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مالک ہے سورج ان کے 7ویں خانے میں مقابلے کی کیفیت میں بیٹھا ہوا ہے، تو ان کو دباؤ کی کیفیت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اور جب میں ان کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو 5ویں خانے کا جو مالک ہے وہ عطارد، وہ 7ویں میں بیٹھا ہے، تو تعلیمی معاملات میں ان کو دباؤ برداشت کرنا ہوگا اور بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، اور اس کے علاوہ اولاد کے معاملات میں بھی تھوڑی سی ان کو بھاگ دوڑ کرنی پڑ سکتی ہے، وہاں سے دباؤ رہ سکتا ہے۔ اور جو ان کے کوئی افیئرز اگر برج ثور والے جاننا چاہتے ہیں تو ان کے افیئرز جو ہیں وہ بالکل ٹھیک رہیں گے، اس میں کوئی ٹربل نہیں آتی ہوئی نظر آ رہی۔ اور جب میں ان کا 6ٹھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زہرہ اپنے گھر کا ہو کے بیٹھا ہے، تو یہ ایک مرض کو شو کر رہا ہے جس کا تعلق آپ کے بلیڈر سے ہے، تو یہاں آپ کو کوئی تھوڑی سی مرض کی تکلیف ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، یعنی چھوٹے پیشاب سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ اس کی دوا دارو کریں، ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جب میں ان کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات بڑے اچھے رہیں گے، بہت اعلیٰ اور عزت کے ساتھ آگے بڑھیں گے، سمجھداری سے آگے بڑھیں گے۔ اگر آپ کا کوئی مقدمہ یا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا وغیرہ چل رہا ہے تو وہ اب راضی نامے کی طرف معاملہ بڑھ سکتا ہے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ ٹھنڈے انداز سے اس میٹر کو سولو کریں۔ جب میں 8واں خانہ دیکھتا ہوں
برج ثور کا، تو ان کی جو قوت فیصلہ یا منصوبہ سازی ہے وہ بڑے اچھے انداز سے چل رہی ہے اور اس میں ان کو سکسیس بھی رہے گی۔ اور جب میں ان کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے روحانی معاملات بہت مضبوطی سے آگے بڑھ رہے ہیں، بہت اچھے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ سفر کرنا چاہتے ہیں دور نزدیک کہیں کا بھی، تو یہ سفر ان کے لیے کامیابی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ اور جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات، خواہ وہ تجارت سے ریلیٹڈ ہیں، خواہ وہ ملازمت سے ریلیٹڈ ہیں، اس میں ان کو کامیابی رہے گی، ٹھیک رہیں گے، اچھے انداز سے چلتے رہیں گے۔ اور اس ہفتے جو برج ثور والوں کی تسبیح ہے وہ یا رازق و یا رزاق، حالانکہ دونوں کے میننگز ایک ہی بنتے ہیں لیکن اس کے روحانی اثرات ذرا مختلف ہیں۔ انشاءاللہ کسی ویڈیو میں اس پر بات کروں گا ضرور، لیکن یہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں اور ان کے الگ الگ فائدے ہیں۔ یا رازق و یا رزاق، یہ پڑھنا آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا برج ثور والوں کا۔ اور برج ثور والوں کی جو اس ہفتے خیرات یا صدقہ بنتا ہے وہ نقد پیسے خیرات کرنا ان کے لیے بہتر ہے، خواہ وہ سکوں کی صورت میں، خواہ وہ نوٹوں کی صورت میں، کسی بھی صورت میں نقدی خیرات کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج جوزہ کی طرف۔ برج جوزہ والوں کو یہ ہفتہ نہایت اعلیٰ اور نہایت شاندار ہے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ ہاں البتہ مقدمہ بازی اس میٹر سے مختلف ہے۔ اگر کچھ لوگوں پہ کوئی مقدمات وغیرہ کا میٹر چل رہا ہے تو اس میں کھینچاتانی اور ٹربل رہے گی، لیکن لائف کے دوسرے معاملات میں کسی طرح کی کوئی پریشانی آتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ جب میں ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو مالی معاملات ان کے مضبوط جمے رہیں گے اور ترقی کے امکانات بڑے واضح اور روشن ہیں، بہترین انداز سے ان کے ایسٹ بڑھیں گے۔ اور جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات ابھی ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، نئے تعلقات اپنی جگہ، پرانے ٹھیک رہیں گے، ان میں کچھ ایسا ٹربل نہیں ہے، لیکن نئے ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اور جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات جو ہیں وہ تھوڑا کھینچاتانی بھی نظر آ رہی ہے اور گھر میں کچھ ٹربل، معمولی سی ٹربل پیدا ہو سکتی ہے، کوئی گھر کا ممبر بیمار ہو سکتا ہے یا کسی گھر کے ممبر سے کوئی جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے، تو ایسے معاملات پیش آ سکتے ہیں، لیکن احتیاط کا اگر دامن رہے تو ان معاملوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اور جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کی تعلیمی معاملات بہت بہتر انداز سے بہترین فیور دے رہے ہیں اور بڑے اچھے چل رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زہرہ یہاں اپنے گھر کا ہو کے بیٹھا ہے اور چاند آپ کی لگن میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ دونوں معاملات جو ہیں وہ بڑے اچھے انداز سے چل رہے ہیں، یعنی تعلیم آپ کی آگے سے آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اولاد کے معاملات بہت اچھے چل رہے ہیں، بلکہ اولاد آپ کے لیے قابل فخر ہو جائے گی۔ اور جو لوگ اپنے افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ان کا افیئر اس ہفتے ٹھیک رہے گا، کامیابی سے چلے گا۔ جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج بھی ہے، کیت بھی ہے اور عطارد بھی بیٹھا ہوا ہے، تو ان کو ہیڈک کا پرابلم، پیٹ کا پرابلم یا بیک بون کا کہیں درد وغیرہ، ہیڈک، بیک بون اور پیٹ، ان تین میں سے کسی ایک چیز سے ریلیٹڈ کو مسائل سامنے آ سکتے ہیں۔ جب میں ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات بڑے اچھے چلیں گے، بہترین چلیں گے۔ اور جب میں ان کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو مشتری اور زحل یہاں بہترین ان کو معاونت دے رہے ہیں، ٹھیک ان کے معاملات، یعنی ان کی جو فیصلہ سازی ہے وہ بہت اس وقت شاندار چل رہی ہے۔ فیصلہ سازی، مستقبل کے لیے کوئی منصوبہ بنانا ان کے لیے بہت بہتر ہوگا، یہ اس وقت اچھے انداز سے بنا سکتے ہیں۔ اور جب میں ان کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے ابھی سفر تھوڑی رکیں گے، اگر یہ ضد پر آ جائیں تو پھر کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ نارملی انداز سے اپنے آپ کو لے جانا چاہتے ہیں تو پھر ان کے سفر میں کچھ ہرڈل آ سکتی ہے۔
اور جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ بہترین کیفیت سے بیٹھا ہوا ہے، تو گویا روزگار کے جو معاملات ہیں وہ بڑے جرنیلی انداز سے آگے بڑھیں گے، عزت رتبے اور شاندار انداز سے آگے بڑھیں گے۔ برج ثور والوں کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ ہے کلمہ شریف، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا ورد رکھنا ان کے لیے بہت اچھا ہے، یہ پڑھیں۔ اور اس ہفتے جو ان کی خیرات ہے وہ ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، گرین کلر کی سبزیاں یہ خیرات کریں، یا گرین کلر کا کوئی کپڑا لے کے خیرات کریں، یا گرین کلر کی کوئی شال یا کوئی کمبل، اس ٹائپ کی کوئی چیز، لیکن گرین کلر کی اہمیت سمجھیں، اس کے مطابق آپ خیرات کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج سرطان کی طرف۔ برج سرطان والوں کو یہ ہفتے کا ابتدائی حصہ کچھ اچھا نہیں ہے، بھاگ دوڑ، ٹینشن، مسائل ان کا سامنا رہ سکتا ہے۔ اور جب ان کے دوسرے خانے کو دیکھتا ہوں تو مالی معاملات جو ہیں وہ ٹھیک رہیں گے، اگر نہیں بڑھ رہے تو پرانے ختم بھی نہیں ہو رہے، اپنی جگہ جمے رہیں گے، نئے ابھی کوئی ترقی، اہم ترقی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، صحیح انداز سے آگے بڑھیں گے نئے تعلقات۔ اور جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی اور گھریلو معاملات جو ہیں وہ بڑے خوبصورت انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں، کوئی ایونٹ بھی آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے، معاملات اچھے جا رہے ہیں۔ جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج عطارد اچھے انداز سے بیٹھے ہیں، تو آپ کے تعلیمی معاملات جو ہیں وہ بڑے خوبصورت انداز سے آگے بڑھیں گے، اور اولاد کے معاملات بڑے خوبصورت انداز سے آگے بڑھیں گے۔ جبکہ اگر کسی کا کوئی افیئر ہے تو اس میں ان کو تھوڑی سی دلچسپی اور وقت دینا چاہیے، پھر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، آگے بڑھیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ ان کو یہاں اپنی دلچسپی کو تھوڑا بڑھانا چاہیے۔ جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو صحت و تندرستی کے حوالے سے یہ بالکل ٹھیک رہیں گے، کوئی مرض، کوئی کسی بلا میں مبتلا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، بہترین معاملات ان کے رہیں گے۔ اور جب میں ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مشتری اور زحل اپنی آب و تاب سے بیٹھے ہیں، تو زوجین کے درمیان جو معاملات ہیں وہ بڑے اچھے چلیں گے، ایک دوسرے کا عزت اور مرتبہ بڑھاتے ہوئے چلیں گے، ٹھیک رہیں گے۔ اور جب میں ان کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی میں ان کو مشورہ یہ دوں گا کہ یہ فیصلہ سازی یا مستقبل کے منصوبے نہ بنائیں، ایک ہفتہ رک جائیں، اس کے بعد یہ بنا لیں۔ ابھی ان کے لیے کوئی فیصلہ سازی یا منصوبہ سازی کرنا بہتر نہ ہوگا۔ اور جب میں ان کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ ان کو بھرپور انداز سے معاونت دے رہا ہے، تو یہ انٹرنیشنل سفر کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی نوعیت کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو کامیاب رہیں گے، اچھا سفر رہے گا ان کا۔ اور جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات ان کے بڑے اچھے رہیں گے، اس کی وجہ مریخ ان کو بھرپور معاونت دے رہا ہے، تو خواہ وہ کاروبار کر رہے ہیں، خواہ تجارت کر رہے ہیں، خواہ وہ ملازمت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو ان کے روزگار میں آسانی رہے گی۔ اس ہفتے جو برج سرطان کی تسبیح ہے، یا ولیو یا اللہ، یا ولیو یا اللہ، اس کی 2 تسبیحاں پڑھنا ان کے لیے بہتر رہے گا۔ اور اس ہفتے جو ان کی برج سرطان والوں کی خیرات بنتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بزرگوں کی خدمت کریں، بزرگوں کی خدمت کریں، خواہ وہ اپنا ہے، خواہ غیر ہے، ماما، چاچا، تایا، کوئی بھی بزرگ ہے تو یہ اس کی خدمت کریں، ان کے لیے یہ بہت بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں برج اسد کی طرف، یعنی لیو۔ برج اسد والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، شاندار رہے گا، اور ان کے جو مالی معاملات ہم دیکھتے ہیں تو وہ اپنی جگہ ڈٹے رہیں گے، جمے رہیں گے، ٹھیک رہیں گے۔ اور جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے جو نئے تعلقات ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بڑے اچھے انداز سے، اور بالخصوص
ان کے جو تعلقات صنف مخالف سے ہیں وہ بننے کی زیادہ امکانات ہیں۔ اور جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج، کیت اور عطارد اپنا اثر دے رہے ہیں، اور سورج آپ کا مالک ہے برج اسد والوں کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیملی کے جو معاملات ہیں وہ آپ کی انڈر گریپ رہیں گے اور آپ کی خواہشات کے مطابق معاملات چلیں گے۔ اور جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں برج اسد والوں کا، تو ان کے جو تعلیمی معاملات ہیں وہ صحیح جا رہے ہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ یہ اپنی تعلیم پر توجہ بھرپور کریں، اور جو اپنی اولاد کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ان کی اولاد ان سے وقت مانگ رہی ہے، ان کو وقت دینا چاہیے۔ اور جن لوگوں کا کوئی افیئر کا میٹرز ہے تو افیئر اس وقت ان کا کچھ اچھا نہیں جا رہا، اس میں تھوڑی سی ان کو توجہ درکار ہے۔ جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مشتری اور زحل بیٹھے ہیں، تو ایک تو ان کے پٹھوں کا کھچاؤ اور دوسرا پیٹ کی خرابی کی علامت یہ نظر آ رہی ہے، اس کی دوا دارو کریں ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور جب میں ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو اس کا مالک بھی زحل ہے اور زحل کے ساتھ مشتری بیٹھا ہے، اور ان کی سورج کے ساتھ بہترین نظر بن رہی ہے، تو گویا زوجین کے درمیان جو معاملات ہیں وہ بہت اچھے رہیں گے، عزت اور رتبے کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اور جب میں ان کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ آپ کو بھرپور معاونت دے رہا ہے، اور اسی وجہ سے آپ ڈومینیٹ ہو کر فیصلے کر رہے ہیں، ڈومینیٹ کر کے فیصلے کر رہے ہیں، یعنی دبا کے فیصلے کر رہے ہیں، اور بڑے اچھے کامیابی سے آپ کے فیصلے بڑھ رہے ہیں۔ جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں برج اسد والوں کا، تو یہ سفر کرنا چاہیں تو آسانی سے کر سکتے ہیں، ان کے روحانی معاملات بھی ٹھیک جا رہے ہیں۔ جب میں 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو بیٹھا ہے اور چاند اب یہاں سے نکل چکا، تو ان کو روزگار میں تھوڑا سا دباؤ پیدا ہو سکتا ہے، اور لیکن یہ دباؤ ایسا ہوگا، آیا اور پھر چلا گیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دباؤ آئے گا لیکن وہ چلا جائے گا، ٹینشن نہ لیں۔ برج اسد والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ سورہ فاتحہ کا ورد رکھیں، یہ بھلے 1000 دفعہ پڑھیں، بھلے 100 دفعہ پڑھیں، بھلے 40 دفعہ پڑھیں، جتنا دل کرے کھلا پڑھیں سورہ فاتحہ کو، اس کا پڑھنا ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور اس ہفتے برج اسد والوں کی جو خیرات اور صدقہ بنتا ہے وہ بنتا ہے یہ 7 اناج خیرات کریں۔ 7 اناج یعنی دال، چاول، باجرہ، گندم، اس ٹائپ کی 7 قسم کی چیزیں ملا کے پرندوں کو ڈالنا ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج سنبلہ کی طرف۔ برج سنبلہ والوں کا یہ ہفتہ مناسب ہے، ٹھیک ٹھیک چلے گا، لیکن جد و جہد مانگتا ہے، مناسب سا چلے گا۔ ان کا جب دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زہرہ اپنے گھر کا ہو کے بیٹھا ہے، تو مالی معاملات ان کے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی نیا ایسٹ بھی چھوٹا موٹا بن سکتا ہے۔ جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج اور عطارد بیٹھے ہیں، بڑی سمجھداری سے نئے تعلقات بنائیں گے، بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات بہتر رکھیں گے، عزیز و اقربا کے ساتھ معاملات بڑی سمجھداری کے ساتھ آپ لوگ آگے بڑھائیں گے، ایسا نظر آ رہا ہے۔ اور جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں برج قوس کی حکومت ہے، اور مشتری امیجیٹ ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے اگلے خانے میں، تو ان کے جو فیملی کے معاملات ہیں وہ ٹھیک رہیں گے۔ اور جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مشتری میں نے جیسے کہ بتایا اور زحل بھی ساتھ بیٹھے ہوئے، تو ان کے جو تعلیمی معاملات ہیں وہ بہت بہتر رہیں گے، اور اولاد کے معاملات بھی بہت بہتر رہیں گے۔ اور اگر یہ اپنے افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ان کا افیئر کا معاملہ بھی ٹھیک رہے گا۔ اور جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سکون ہے، کوئی مرض وغیرہ نہیں لگے گا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، صحت و تندرستی کے ساتھ یہ وقت نکلے گا۔ اور جب میں ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ اپنا رنگ جما رہا ہے اور چاند اس کو معاونت دے رہا ہے، تو گویا آپ کا جو پارٹنر ہے وہ آپ کو تھوڑا سا ڈومینیٹ کرے گا، تو ہو جائیں، کچھ پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جب میں ان کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کی قوت فیصلہ محفوظ اور مضبوط ہے،
سوچ سمجھ کے فیصلے کر رہے ہیں اور ٹھیک کامیابی سے جا رہے ہیں۔ اور جب میں ان کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو بیٹھا ہے، سفر ان کا آسانی سے ہو جائے گا اور معاملات زندگی بہتر ہو جائیں گے، لیکن ان کو اپنے روحانی معاملات پر توجہ درکار ہے، اس سے یہ دور ہوتے جا رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے یہ دور ہو رہے ہیں، تو ان کو اپنے روحانی معاملات جو ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند بیٹھا ہے، تو گویا آپ کا جو روزگار کا معاملہ ہے، خواہ کاروبار ہے، خواہ ملازمت ہے، کچھ بھی کرتے ہیں آپ تو وہ ٹھیک رہے گا۔ برج سنبلہ والوں کی اس ہفتے جو تسبیح بنتی ہے وہ بنتی ہے یا شہید و یا وکیل، یا شہید و یا وکیل۔ اس کی 2 تسبیحاں پڑھنا ان کے لیے بہتر ہے۔ اور برج سنبلہ والوں کی جو اس ہفتے کی خیرات ہے وہ کوکنگ آئل یا گھی کا خیرات کرنا ان کے لیے مناسب ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج میزان کی طرف۔ برج میزان والوں کا یہ ہفتہ اچھا ہے، ان کی شخصیت بھرپور انداز سے اپنے آپ کو منوا رہی ہے، خواہ آپ کچھ بھی کر رہے ہیں آپ اپنی شخصیت کو صاف بھی کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس کی ترقی بھی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور جب بھی ان کے دوسرے خانے کو دیکھتا ہوں تو یہاں سورج اور عطارد اپنی آپ و تاب کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہتر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے جو مالی معاملات ہیں یا ایسٹس ہیں ان میں بڑھنے کے امکانات ہیں، بڑھ سکتے ہیں اور مالی معاملات مضبوطی سے کے ساتھ جمے رہیں گے۔ ہاں، آپ کو اپنے اخراجات پر تھوڑا سا قابو پانا چاہیے، آپ اس کے ساتھ ساتھ فضول خرچی کی طرف بھی جا رہے ہیں، تھوڑا احتیاط کریں۔ اور جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات بن رہے ہیں اور اچھے تعلقات جن میں عزت پائی جاتی ہے، ایسے تعلقات بنیں گے۔ اور جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زحل اور مشتری اپنی آب و تاب دکھا رہے ہیں، تو گویا آپ کا جو فیملی کا معاملہ ہے یا گھریلو معاملہ ہے وہ بہت اچھا رہے گا، عزت اور رتبے کے ساتھ معاملات آگے بڑھیں گے۔ اور جب میں آپ کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیم پر آپ کو توجہ درکار ہے، اپنی اولاد پر آپ کو توجہ درکار ہے، اپنے افیئر پر آپ کو توجہ چاہیے اور وقت سپینڈ کرنا چاہیے، ان چیزوں پر احتیاط سے کام لیں۔ اور جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ بیٹھا ہے، سر کا درد ہوتا ہوا نظر آتا ہے، سر درد ہو سکتا ہے اور اس کا علاج کرنے سے یہ رفع ہو جائے گا جلدی۔ جب میں ان کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات اچھے رہیں گے، بہتر رہیں گے، لیکن آپ اپنے پارٹنر کو تھوڑا سا دبانے کی کوشش کر سکتے ہیں، ایسا نہ کریں، ٹھیک نہیں ہوتا۔ پارٹنر جو ہے وہ برابری کی بنیاد پر چلیں تو بہتر ہوتا ہے۔ جب میں ان کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی ان کو اپنے منصوبوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور اپنے فیصلوں کو دبا کر نہیں چلنا چاہیے کہ آپ کے فیصلے ہی مانے جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور جب میں ان کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند بیٹھا ہوا ہے، آپ کی روحانی معاملات بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں اور آپ اگر سفر کرنا چاہتے ہیں تو آسانی سے کر سکتے ہیں۔ جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات بڑے بہتر اور بہترین انداز سے آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اچھا رہے گا یہ ہفتہ روزگار کے معاملات میں۔ اور اس ہفتے جو برج میزان والوں کی تسبیح بنتی ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا پڑھنا بہت بہتر ہے اور کوشش کریں کہ 786 مرتبہ پڑھیں۔ اگر اتنی تعداد میں نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم ایک تسبیح تو ضرور پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، یہ آپ کا پڑھنا بہتر ہوگا۔ اور اس ہفتے جو آپ کی برج میزان والوں کی خیرات یا صدقہ بنتا ہے وہ ہے پیلے رنگ کا زردہ یا لڈو، یہ خیرات کریں، ان کے لیے بہتر ہے، ان کو بہت فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مدد و معاون ثابت ہوگا، مددگار و معاون ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج عقرب کی طرف۔ برج عقرب والوں کو ہفتے کا ابتدائی حصہ تھوڑا سا بھاگ دوڑ کے ساتھ رہے گا، لیکن اوورآل ٹھیک رہے گا۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج اور عطارد یہاں اپنی براجمان ہیں اور اپنے اثرات آپ کو دے رہے ہیں برج اقرب والوں کو، اور عزت رتبہ میں بلندی اور سمجھداری کے ساتھ آپ اپنی ڈاکیومنٹیشن کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے، ٹھیک رہے گا۔ اور جب میں آپ کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں برج اقرب والوں کا، تو مالی معاملات جو ہیں وہ بہتر نظر آ رہے ہیں، ٹھیک رہیں گے، اثاثے اپنی جگہ پر جمے رہیں گے۔ اور جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مشتری اور زحل اپنا رنگ دے رہے ہیں، اور چاند ابھی ان کو 2 دن بعد دیکھنا شروع کر دے گا، تو گویا ان کے جو نئے تعلقات ہیں وہ بہت بہتر انداز سے آگے بڑھیں گے، اور ایسے لوگوں میں آپ کے تعلقات نئے بنیں گے جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں۔ اور جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے جو فیملی کے معاملات ہیں وہ خاموشی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور کوئی بھرپور معاملہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اس ہفتے، لیکن ٹھیک چلیں گے۔ گھریلو معاملات جو ہیں وہ بس ٹھیک چلتے رہیں گے۔ اور جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ اپنا رنگ دے رہا ہے، اور سورج آپ کو اپنے گھر میں بہترین رنگ دے رہا ہے، تو گویا آپ کے تعلیمی معاملات بڑے احسن انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ کی اولاد کے معاملات بہت خوبصورت اور فارورڈ انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور آپ کی جو افیئر ہیں وہ بھی بہترین انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو صحت و تندرستی کے حوالے سے ہمیں یہاں یہ نظر آتا ہے کہ آپ کی صحت اچھی رہے گی، لیکن تھوڑا تھوڑا آپ کو ہیڈک سا محسوس ہو سکتا ہے، اس لیے میں اس کو بیماری کا نام نہیں دیتا۔ جب آپ کا ساتواں خانہ دیکھتے ہیں تو یہاں راہو اپنا رنگ دے رہا ہے، تو گویا آپ کے جو پارٹنر ہے، لائف پارٹنر، ان کے ساتھ آپ کا تھوڑا سا کھچاؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کھچاؤ کو، اس دوری کو آپ دور کرنے کی کوشش کریں، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور جب میں آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند بہترین انداز سے آپ کو اپنا رنگ دے رہا ہے، تو گویا آپ کی قوت فیصلہ بھی بہتر ہے اور آپ کے منصوبہ جات بھی بہت اچھے ہیں۔ جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی آپ کے سفر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور بالخصوص ہفتے کے جو پہلے 2 دن ہیں ان میں سفر نہیں ہو سکتا، 2 دن کے بعد شاید آپ کا کوئی سفر ہو۔ آپ کے روحانی معاملات بھی بہتر انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں، اچھا چل رہے ہیں۔ اور جب آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کا جو روزگار کا معاملہ ہے وہ بہت اچھا جا رہا ہے، اور آپ کی گرپ میں رہتے ہوئے چل رہا ہے، حتیٰ کہ آپ کے جو باسز ہیں وہ بھی آپ کو پوری عزت اور محبت دے رہے ہوں گے۔ اور برج اقرب والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، یہ پڑھنا ان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اور اس ہفتے جو ان کی خیرات بنتی ہے وہ ہے چنے کی دال، یہ پرندوں کو ڈالیں، ان کے چنے کی دال ڈالنا بہت بہتر ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج قوس کی طرف۔ برج قوس والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، ہاں تھوڑی سی تنگی آپ محسوس کر رہے ہوں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج اور عطارد آپ کے 12ویں خانے میں بیٹھے ہیں، تو تھوڑی سی تنگی پیدا ہوگی، لیکن سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ آپ کا جو مالک مشتری ہے وہ آپ کے دوسرے خانے میں بیٹھا ہے، اور وہاں زحل بھی حالت اوج میں بیٹھا ہوا ہے، تو مالی معاملات اور مضبوطی سے آگے بڑھ رہے ہوں گے، اور نئی ترقی کے امکانات روشن ہیں، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ اور جب میں آپ کے تیسرے خانے کو دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات بھی ڈیولپ ہوں گے، لیکن دھیمے دھیمے اور دھیرے دھیرے انداز سے ہوں گے۔ اور جب چوتھا خانہ دیکھتے ہیں تو یہاں مریخ اپنا رنگ دے رہا ہے، تو فیملی کے جو معاملات ہیں وہ بہت اچھے اور طاقتور انداز سے آپ آگے بڑھائیں گے، گھر میں معاملات جو ہیں وہ آپ کی گرپ میں رہتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اور جب میں آپ کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں برج قوس والوں کا، تو تعلیمی معاملات جن لوگوں کے ہیں ان کو چاہیے اپنے تعلیمی معاملات میں توجہ رکھیں، اور جو اپنی اولاد کے معاملات جاننا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کے معاملات کو بھی باریک بینی سے دیکھیں اور توجہ رکھیں۔
اور جو لوگ اپنے افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ان کا جو افیئر اس وقت چل رہا ہے وہ تھوڑا سا تنگی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوگا، اتنا زیادہ ایزیلی آگے نہیں بڑھ رہا ہوگا، تھوڑا صبر کریں، انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو بیٹھا ہے تو ان کو جوڑوں میں، ہڈیوں میں کوئی تھوڑا سا درد محسوس ہو سکتا ہے، اس کا یہ قابل علاج ہے، علاج کریں ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جب میں ان کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو 7ویں خانے میں چاند بیٹھا ہوا ہے، تو زوجین کے درمیان جو معاملات ہیں وہ بہت خوبصورت اور عزت اور محبت کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اور جب میں ان کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے فیصلہ سازی بڑی اچھی جا رہی ہے، اور بالخصوص اپنے پیئر سے، اپنے رفاقت دار سے جو آپ کی رفاقت میں ہیں، ان کی مشاورت آپ کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگی، ان کی مشاورت کو اپنے فیصلوں میں شامل ضرور رکھیں۔ اور جب میں آپ کے 9ویں خانے کو دیکھتا ہوں تو سفر وغیرہ کرنا چاہیں تو ابھی نہ کریں، تھوڑا عرصہ رک جائیں۔ بالخصوص میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگلے 2-3 ہفتے آپ کا سفر کرنا بہتر نہ ہوگا، کچھ پرابلم آ سکتی ہیں۔ اور جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے جو معاملات ہیں وہ تھوڑے سے تنگی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوں گے، لیکن دھیمے دھیمے چل رہے ہوں گے۔ آپ کو بھاگ دوڑ روزگار میں ضرور رہے گی، ایک پریشر سا محسوس ہوگا، روزگار میں تنگی رہے گی، تھوڑی ہمت سے کام لیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ اور برج قوس والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے سورہ کوثر، سورہ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کا ورد رکھنا، کھلا ورد رکھنا آپ کے لیے بہتر ہے، یہ پڑھیں انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ اور جو اس ہفتے ان کی خیرات بنتی ہے وہ بنتی ہے یہ گھر کا کھانا بنا ہوا، گھر میں کھانا بنائیں اور کسی بھوکے کو کھلائیں۔ باہر سے لے کے کھلانا بھی اچھا ہے، لیکن گھر کا بنا ہوا کھانا کسی بھوکے کو کھلانا اور زیادہ بہتر ہے ان کے لیے، یہ ان کی خیرات ہوگی اس ہفتے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج جدی کی طرف۔ برج جدی والوں کا یہ ہفتہ اچھا ہے، لیکن ابتدائی کچھ دن، پہلے 3 دن جو ہیں وہ تھوڑی سی جد و جہد اور بھاگ دوڑ والے ہوں گے، لیکن لگتا یہ ہے کہ 3 دنوں کے بعد یا 2 دنوں کے بعد یہ بہتر ہو جائیں گے۔ اور جب میں ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے ایسٹس اور مالی معاملات جو ہیں وہ اپنی جگہ مضبوطی سے جمے رہیں گے، ٹھیک رہیں گے۔ اور جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے رشتہ داروں میں تھوڑی سی کوئی کھینچاتانی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن نئے تعلقات ڈیولپ ہوں گے، بہتر ہوں گے۔ اور جب ان کا میں برج جدی والوں کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک چلیں گے، لیکن اس کے ٹھیک چلنے میں آپ کی خاموشی کا بڑا کردار رہے گا۔ اگر آپ بولیں گے تو پھر کوئی ہیزیٹیشن اور جھگڑے کی کیفیت بن سکتی ہے، لیکن اگر آپ خاموشی سے یہ وقت نکالیں گے تو آپ کا یہ معاملہ بہترین انداز سے آگے بڑھ جائے گا۔ اور جب میں ان کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو بیٹھا ہے، ان کو اپنے تعلیمی معاملات میں تھوڑی جد و جہد رہے گی، لیکن ٹھیک رہیں گے، وہ جد و جہد آپ کی ناکام نہیں ہوگی۔ اور اولاد کے جو معاملات ہیں وہ بھی ٹھیک رہیں گے۔ ایسا نظر یہ آتا ہے کہ شاید آپ کی اولاد کہیں کوئی سیر سپاٹے کی طرف جانے کی کوشش کرنے دیں، کوئی بات نہیں۔ اور جن لوگوں کا کوئی افیئر وغیرہ چل رہا ہے تو افیئر بھی ٹھیک رہے گا، اس میں کوئی پرابلم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند بیٹھا ہوا ہے، نزلہ زکام اور بخار کی کیفیت پیدا ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، تھکن محسوس ہوگی، جسم میں درد محسوس ہوگا، لیکن اس کی وجہ نزلہ زکام اور بخار، کچھ سردی کا اثر، اس طرح سے یہ معاملہ ہوگا۔ اور جب میں ان کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات اچھے رہیں گے، عزت اور محبت سے آگے بڑھیں گے۔ اور جب میں ان کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کی فیصلہ سازی صحیح ہے، ان کی منصوبہ سازی بھی ٹھیک ہے اور صحیح انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور جب میں ان کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں
تو ان کے سفر بھی اچھے رہیں گے، اور اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں آسانی سے سفر۔ اور جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زہرہ اپنے گھر کا ہو کے بیٹھا ہوا ہے، اپنے اوج میں بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کے روزگار میں برکت انشاءاللہ رہے گی، اور آپ کا روزگار اور زیادہ ترقی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس ہفتے برج جدی والوں کی جو تسبیح ہے وہ ہے یا رب یا کریم، یا رب یا کریم۔ اس کی 2 تسبیحیں پڑھنا ان کے لیے بہت بہتر ہوگا، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ اور اس ہفتے جو برج جدی والوں کی خیرات ہے وہ ہے کھیر بانٹیں، یہ دودھ کی چاول کی بنی ہوئی کھیر بانٹیں، وہ بہتر رہے گا ان کے لیے بانٹنا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج دلو کی طرف۔ برج دلو والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، ان کے جو مالی معاملات ہیں وہ بہتر انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور بڑی شدت کے ساتھ آپ جو بھی ترقی کریں گے جمپ کی صورت میں کریں گے، ایک دم سے جمپ حاصل کریں گے، دھیمے دھیمے نہیں بڑھیں گے، جمپ کی صورت میں آپ کو آگے بڑھنا ہوگا۔ اور جب میں آپ کا 3واں خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات بھی بن سکتے ہیں، آپ کوشش جاری رکھیں۔ اور جب 4واں خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی اور گھریلو معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈومینیٹ کر رہے ہیں، آپ کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بہترین حل یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ یہ وقت نبھائیں۔ اور جب میں آپ کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند آپ کو بھرپور معاونت دے رہا ہے، آپ کے تعلیمی معاملات ہوں، آپ کی اولاد کے معاملات ہوں، آپ کے افیئرز کے معاملات ہوں، تو یہ تینوں معاملات جو ہیں یہ بہتر رہیں گے۔ اور بعض لوگ شاید کچھ عیاشی کے چکروں میں بھی پڑ سکتے ہیں، تو اس سے بچیں۔ جب 6واں خانہ دیکھتا ہوں تو صحت و تندرستی قائم و دائم رہے گی، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، کوئی پرابلم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور جب 7واں خانہ دیکھتے ہیں تو زوجین کے درمیان معاملات اچھے رہیں گے، بہترین رہیں گے۔ اور جب آپ کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے فیصلے آپ کو بھرپور امداد دے رہے ہیں، آپ نے جو پرانے فیصلے کیے تھے ان کی وجہ سے آپ کو بڑے اچھے فوائد حاصل ہو رہے ہیں، اور آپ جو نئے فیصلے کرنے جا رہے ہیں وہ بھی فائدہ مند ہوں گے۔ جب آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے جو روحانی معاملات ہیں وہ بڑے عروج پر نظر آتے ہیں، بہت اچھے رہیں گے، اور آپ اگر کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں تو خوبصورت سفر ہوگا آپ کا۔ اور جب آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج اور عطارد آپ کو معاونت دے رہے ہیں، تو گویا آپ کا روزگار کاروبار بڑے اچھے انداز سے آگے بڑھے گا۔ اس ہفتے جو برج دلو والوں کی تسبیح ہے وہ ہے یا حفیظ و یا اللہ، یا حفیظ و یا اللہ، یہ پڑھنا ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ یہ 1 تسبیح پڑھیں، 2 پڑھیں، 3 پڑھیں، جتنا دل کرے یہ پڑھیں، ان کے لیے پڑھنا بہتر ہوگا، یا حفیظ و یا اللہ۔ اور اس ہفتے جو برج دلو والوں کی خیرات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی ایسے بچے کی کو نگرانی کر لیں یا اس کی مدد و معاونت کر لیں جو اپنی تعلیمی معاملات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہو اور اس کے پاس کوئی ایسی صورت نہ ہو، تو آپ ایسے بچوں کی امداد کریں، آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج حوت کی طرف۔ برج حوت والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، یہ تھوڑا سا برج حوت والے ڈومینیٹ کریں گے، ہر طرح سے ہر آدمی کو جو بھی ملے گا یہ اس ہفتے تھوڑا جذباتی سے رہیں گے، لیکن معاملات ٹھیک رہیں گے۔ جب ان کا 2واں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے جو ایسٹس ہیں وہ اپنی جگہ مضبوطی سے جمے رہیں گے اور دھیمے دھیمے ترقی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے۔ جب ان کا 3واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو بیٹھا ہے، اور اس کا یہاں بیٹھا ہونا اچھا نہیں ہوتا، تو آپ کے جو پرانے تعلقات ہیں یا آپ کے کوئی عزیز و اقربا، ان کے ساتھ آپ کے کچھ جھگڑے وغیرہ بن سکتے ہیں، تو خاموشی اختیار کرنا بہتری ہے، یہ بہتری کی دلیل ہے کہ آپ اپنے اس وقت کو سپینڈ کریں۔
اور جب ان کا میں چوتھا خانہ دیکھتا ہوں برج حوت والوں کا، تو ان کے جو فیملی کے معاملات ہیں، گھریلو معاملات ہیں، وہ بہترین آگے بڑھ رہے ہیں، بہت اچھے انداز سے آگے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ اپنے گھر میں کوئی ایونٹ بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسے معاملہ بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے جو تعلیمی معاملات ہیں وہ ٹھیک رہیں گے، ان کی اولاد کے معاملات ٹھیک رہیں گے، اور ان کے افیئرز بھی ٹھیک رہیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے آپ اپنے افیئر کو اب اپنے گھر میں متعارف کرانے کی بھی کوشش کریں اس ہفتے، تو ایسے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ اور جب آپ کا میں چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو صحت و تندرستی کے حوالے سے ٹھیک رہیں گے، آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، اس ہفتے بہترین معاملات رہیں گے۔ اور جب ساتواں خانہ دیکھتے ہیں تو زوجین کے درمیان جو معاملات ہیں وہ بڑے اچھے رہیں گے۔ اور جب آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زہرہ بھرپور انداز سے بیٹھا ہے اور مریخ آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو گویا آپ بڑی شدت کے ساتھ اپنے فیصلے منوائیں گے اور ان پر آپ خود بھی آگے بڑھیں گے، اور یہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ اور جب آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج بھی ہے، عطارد بھی ہے اور کیت بھی ہے، اور آپ کی لگن میں آپ کے اپنے گھر میں مریخ بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کو انٹرنیشنل سفر کرنا چاہتے ہیں تو آسانی سے کر سکتے ہیں، اور آپ کے کوئی روحانی معاملات ہیں تو وہ بھی بہترین انداز سے آگے جا رہے ہیں۔ اور جب آپ کا میں نواں خانہ دیکھتا ہوں 10واں خانہ جب آپ کا دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات بہتر رہیں گے، آپ کا گڈ لک اس وقت آپ کو بھرپور معاونت دے رہا ہے، بہترین انداز سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور اس ہفتے جو برج دلو والوں کی تسبیح ہے وہ ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کا کھلا ورد رکھنا، اٹھتے بیٹھتے پڑھنا آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اور اس ہفتے جو آپ کی خیرات بنتی ہے وہ ہے ملک پروڈکٹ، کسی بھی طرح کی دودھ، دہی یا دودھ سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز، برفی ہے، اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ دوستوں کو کھلائیں، خیرات کریں، یا جو بھی آپ کر سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں آپ خیرات کریں، یہ بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ تو یہ تھا ناظرین میرا آج کا یہ پروگرام، آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ اس کے ساتھ میں آپ کو دوبارہ کہوں گا کہ آپ کمنٹس میں اپنے سوالات مجھے لکھ کے بھیجیں، اور جب سوال لکھیں تو اپنی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، یہ دو چیزیں، اور اگر آپ پاکستان سے باہر پیدا ہوئے ہیں تو اس کنٹری کا نام اور اس سٹی کا نام لکھنا نہ بھولیں، ورنہ میرے لیے پھر ذائچہ دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کا سوالوں کا جواب ضرور دوں گا۔ آپ کمنٹس میں دوبارہ کہوں گا کہ کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے، مجھے اس سے بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی السلام علیکم۔